کہ چیف جسٹس یا اس کا نمائندہ یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ پہ یا بورڈ آف گورننس پہ ہوگا. مختلف نام استعمال کیے جاتے ہیں. تو ان میں سے ایک قائد اعظم یونیورسٹی ہے. میں کچھ کہنا تو نہیں ایسا چاہتا ہوں مگر اس کو اگنور کیا گیا تھا پہلے. تو اگر آپ کو کسی قوم کی تقدیر بدلنا ہو تو میرے خیال میں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے تعلیم. تو اگر تعلیمی ادارے بہتر ہو جائیں تو اس کے اور بھی بہت فائدے ہوتے ہیں. لوگ باہر تعلیم لینے نہیں جائیں گے. ملک کا فارن ایکسچینج بچتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ باہر والے لوگ بھی پاکستان کی طرف آ سکتے ہیں کہ یہاں کے تعلیمی ادارے جو ہیں ان کی معیار بہت اچھا ہے تو آپ فارن ایکسچینج کما بھی سکتے ہیں. تو یہ میں نے اپنے آپ خود ہی کیا قائد اعظم یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں, اور یہ 22 ستمبر کو کچھ دن بعد ہی میرے چیف جسٹس بننے کی ہوئی. اور اس میں ایک بہت اہم فیصلہ لیا گیا کہ جو مارشل لاء کے زمانے میں جو وہ اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگائی گئی تھی مارشل لاء آرڈر 84 کے تحت, ہم نے کہا کہ بحال کی جائیں اسٹوڈنٹ یونینز. تو یہ پہلا یہ ادھر فیصلہ ہوا قائد اعظم یونیورسٹی میں. اگلی میٹنگ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تھی جس کے چانسلر صدر پاکستان ہیں. تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی بیٹھے ہیں اور یہ بہت اہم یونیورسٹی ہے. دوسرے 2-3 اداروں کا بھی ذکر ہے اسی رپورٹ میں. ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا 2 ججز, ایک نئے جج آئے سپریم کورٹ میں جسٹس عرفان سعادت خان صاحب, اور چیف جسٹس ہم نے اپوائنٹ کیے سندھ ہائی کورٹ کے جب وہ سپریم کورٹ لائے گئے. تو یہ 2 میٹنگز ہوئیں ان کی. چیف جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب سندھ ہائی کورٹ کے مقرر ہوئے. تو اگلا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کوئی طریقے سے چلایا جائے. تو یہ نہیں کہ ایک اٹھا لیں کمپلینٹ پرانی نہیں نئی اور پرانی کو رہنے دیں. تو ہم نے جو پرانی سے آغاز کیا جس میں وہ پروسیجر میں دیا گیا کہ پہلے یہ کمپلینٹ بھیجی جائے گی کسی جج کو جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ممبر ہے, وہ اپنی رائے دے گا. تو جن میں رائے آ چکی تھیں میرے خیال میں 30 یا 32 تھیں, ان سے ہم نے آغاز کیا. تو وہ کمپلینٹ چلیں. اب میں نے کچھ دن پہلے مزید جو ہمارے پاس کمپلینٹس پڑی ہوئی ہیں کچھ 101 ہیں وہ میں نے ججز کو بھیجیں دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنا اوپینین دے. تو مطلب اگر یہ چیزیں ہوتی گئی ہوتی تو میرے خیال میں اتنی کمپلینٹ جمع نہیں ہو گئی ہوتی. تو مگر اب دیر آئے درست آئے جیسے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ اگری کریں گے یا نہیں. ایک اور ادارہ بھی ہے, بہت اہم ادارہ ہے, جو ہمارے ججز کبھی کبھی وکیلوں کو بھی بلایا جاتا ہے, فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کا. یہ بھی ایک قانونی ادارہ ہے. اس کی بھی میٹنگ کئی سالوں سے ہوئی نہیں تھی. تو اس کی میٹنگ میں تمام چیف جسٹس صاحبان جو اس کے ممبران ہیں بورڈ آف گورننس کے, انہوں نے شرکت بھی کی. لاء منسٹر نے جو کہ وائس چیئرمین ہے, میں اس کا وہ ہوں چیئرمین, اور اٹارنی جنرل بھی اس کے ممبر ہیں. تو یہ سب پورا بورڈ آف گورننس کی میٹنگ ہوئی. یہ میٹنگ ہوئی تھی 25 ستمبر کو اور سب اس میں شامل تھے جتنے بورڈ پہ تھے. اور میں نے منتخب کیا ڈائریکٹر جنرل اس ادارے کا. اور کیونکہ یہ اتنا کام ہوتا ہے چیف جسٹس کا کہ اگر آپ ہر چیز خود کریں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی آپ نہ کر پائیں. تو سید منصور علی شاہ کو میں نے ایکسپرٹ ایڈوائزر, یہ نہ سمجھیں کہ ان کو مزید پیسے ملتے ہیں, مزید کام کرنا ہوگا, مگر تو ایکسپرٹ ایڈوائزر کہ جو ہوتا ہے نا روزانہ کے معاملات وہ دیکھ سکیں. اور یہ نہیں کہ بورڈ میٹنگ تو کبھی کبھی بلائی جاتی ہے, تو ان کو نامنیٹ کیا. اور ان کے مشورے پر ہی ہم نے 4 جوڈیشل آفیسرز کو بھی اپوائنٹ کیا ہے جو یہاں ٹیچرز ہیں. یہ اگلے دن اس کا بھی فنکشن ہوا تھا, تو شاید آپ اس سے بخوبی آپ کو علم ہو اس کا. تو یہ ایک آپ تک معلومات
پیش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے پہلی دفعہ. جی اب میں بس آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ اپنا حال دل صحافیوں کو نہ سنائیے گا کہ اس میں پھر وہ کئی زاویوں سے لکھیں گے. تو خیر میں نے حال دل تو نہیں سنایا مگر ایک شعر سنا دیتا ہوں معین شاداب صاحب کا. صحافیوں کو کہاں حال دل سنا بیٹھے ذرا سی بات کئی زاویوں سے لکھیں گے. تو مگر کیونکہ حال دل نہیں سنایا گیا تو یقین ہے مجھے کئی زاویے نہیں آئیں گے. اور میں ایک چیز پہ جو میں اپنے سمجھتا ہوں ایک بہت اہم بات ہے اور وہ انگریزی میں ہے مگر اس کا ترجمہ کوشش بہتر کرنا چاہوں گا. The truth set you free. سچائی ہی میں ہماری نجات ہے. آپ اور ہمارا ہدف ایک ہی ہونا چاہیے. کبھی آپ ہم سے اگری کریں نہ کریں وہ آپ کا حق ہے مگر ہدف میرے خیال میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے نہ صرف آپ کا بر ہر شہری کا. پھر میں ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں نے بلایا اور اس اہم ورکشاپ میں شرکت کا موقع دیا. شکریہ. اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں تقریب انعقاد کیا گیا جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خطاب کر رہے تھے، اظہار خیال کر رہے تھے.